اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی جو دو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جانے لگیں گے، انسان بھی اور جن بھی، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تم میں سے جو تمہیں صحیح راستہ بتاتا اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتا؟ اسی حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی بستی میں رسول نہ بھیج دیں اس بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتے. اسی بات کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، فَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے. غنی سے مراد ویسے تو عام طور پہ اس کا معنی سبھی مفسرین نے بے پرواہ کیا ہے، لیکن بعض اوقات عربی کے الفاظ کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بالضبط اس کا صحیح معنی ادا نہیں کرتا. عربی کے الفاظ جو ہیں ان کا مفہوم بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، جبکہ اس کے اردو کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا محدود کر دیتا ہے اس کو. غنی کا معنی واقعی ہے تو بے پرواہ ہی، کہ جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، لیکن اصل میں اس میں کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی بھرپور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی لامحدود ہیں ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جس چیز میں وٹامن زیادہ ہوں، رچ ہوں، اس چیز کو غنی کہا جاتا ہے کہ یہ بھری ہوئی ہے ان وٹامن سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی صفات میں اتنی زیادہ وسیع ہے، لامحدود ہے کہ اس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. اور اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر انسان بھی اور جن بھی، اگلے بھی اور پچھلے بھی، مطلب یہ کہ ساری مخلوق جنوں اور انسانوں کی پہلے دن سے لے کر آخر دن تک جتنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے یا آئندہ پیدا کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارے کے سارے لوگ جن بھی اور انسان بھی بڑے متقی بن جاؤ، بڑے پرہیزگار بن جاؤ، بڑے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو پھر بھی میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر بھی تم اضافہ نہیں کرو گے. مچھر کے پر کے برابر بھی میری سلطنت میں، میری صفات میں، میرے اختیارات میں، میری قدرت میں مچھر کے پر بھی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے نیک اعمال کی، تمہارے نمازوں کی، تمہارے روزوں کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ بے پرواہ ہے تمہارے نماز روزے سے. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی، یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم سارے کے سارے جن بھی اور انسان بھی، اگلے بھی اور پچھلے بھی، سارے کے سارے فاسق بن جاؤ، فاجر بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری سلطنت میں، میری اقتدار میں، میری صفات میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. نہ تمہاری نماز روزہ میری سلطنت میں یا میرے اقتدار میں یا میری صفات میں مچھر کے پر کے برابر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارے نافرمان ہونے سے میری سلطنت میں مچھر کے پر کے برابر کوئی کمی ہو سکتی. اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم سارے کے سارے انسان بھی اور جن بھی ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، ایک وسیع میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور تم ساری اپنی اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دو، جتنی تمہاری حاجات ہیں، جتنی تمہاری خواہشات ہیں، سارے کے سارے اپنی مرضی کے مطابق مانگنا شروع کر دیں،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے جنات اور انسان جو کچھ بھی مجھ سے مانگیں گے وہ سارے کے سارے انہیں دے دوں گا، اور میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری صفات میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ جتنی تم سوئی سمندر میں ڈبوتے ہو، نکالتے ہو، تو جتنا اس سوئی کے ساتھ پانی نکلتا ہے، میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے غنی کا معنی۔ اتنی ذات اللہ تعالیٰ کی غنی ہے کہ ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ اگر وہ نیک بن جائے فرشتوں کی طرح، تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نماز روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بالکل جو نماز روزہ کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی فاسق فاجر بنتا ہے تو اس کے فسق و فجور کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، نقصان اس کا اپنی ذات کا ہے۔ اب بتانے والے اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات اس آیت میں یا اس آیت کے حصے میں اکٹھی بیان فرمائی ہیں۔ اتنا زیادہ غنی ہونا اور اس کے باوجود اپنے بندوں سے بڑی شفقت اور رحم فرمانا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں بڑی۔ آپ خود انداز لگا لیجئے، انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کروڑ پتی بن جاتا ہے، اسے پھر اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ہیں نا، ان کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جی ہماری فیملی اب اور ہے، اس کی سرشٹی بدل جاتی ہے۔ پیسہ جو ہے یا غنا جو ہے، ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، خود اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب انسان دیکھتا ہے کہ میں تو اب غنی ہوں، مجھے کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے، ان الانسان لا یطغی، تب انسان سرکش بن جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، بے رحم بن جاتا ہے۔ اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا کوئی اچھے طریقے سے رہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، جب وہ غنی بن جاتا ہے انسان تو اس کی سرشت یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے، باغی اور سرکش بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں یہاں اکٹھی بیان فرمائی ہیں کہ ہوں تو میں غنی، تمہاری مجھے پرواہ بالکل نہیں ہے۔ روزے رکھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، ایمان لاتے ہو، اس بات کی مجھے قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے ایمان لانے سے، تمہارے نیکی کرنے سے میری صفات یا میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے اس بات سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے تمہاری، لیکن یہ میری صفات میں ہے کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں۔ میں غنی ہونے کے باوجود، اب یہ دیکھیے کہ جو بے پرواہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ بے پرواہ کا مطلب یہ ہے پرواہ نہ کرنے والا، لیکن اللہ تو یہ فرماتے ہیں ان ربی لغفور شکور۔ شکور کا معنی قدر کرنے والا، شکور کا معنی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نیک اعمال کی میں قدر کرتا ہوں۔ تو جو قدر کرنے والا ہے وہ بے پرواہ تو نہیں ہوتا، جو کسی کی قدر کرنے والا ہے وہ بے پرواہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے بے پرواہ جو ہے اس کا صحیح مفہوم ادا نہیں کرتا غنی کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں غنی بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری صفت جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ رحم کرنے کی ہے، اور وہ رحم کرنا بھی ایسا ہے کہ جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک انسان جب بھٹکا ہوتا ہے، گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس کی کہ
کہ ایک مسافر ہے، اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے، راستے میں تھک جاتا ہے، درخت کے نیچے اپنے سامان سفر کو رکھتا ہے، اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور خود سو جاتا ہے سائے میں، درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، لیکن جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی جو ہے وہ سامان سفر کے ساتھ غائب ہے۔ اب ڈیزرٹ میں ہے، صحرا میں ہے، وہاں سے اسے پتا ہے کہ نکلنا کوئی راستہ نہیں ہے، میری موت آنی ہی آنی ہے۔ انتہائی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اسی پریشانی کی حالت میں اس کی اونٹنی جو ہے وہ سارے سامان سفر کے پاس واپس آ جاتی ہے، اور اس بندے کی زبان سے خوشی کی وجہ سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مطلب یہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے جس طرح انسان۔ اب اس آدمی کی زبان سے یہ بات کیوں نکلی کہ اللہم انت عبدی، یا اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب، اس لیے کہ خوشی سے پاگل ہو گیا، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں، دیوانہ ہو گیا خوشی سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی توبہ سے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ بے پرواہ ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کسی کے پاس توبہ کرنے سے اتنی۔ بیٹا ناراض ہو کہیں چلا گیا ہے، اب بیٹے کو خیال آ گیا کہ میں نے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیف دی، مجھے اپنے گھر واپس جانا چاہیے۔ بیٹا واپس آتا ہے تو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ غنی نہیں ہے اولاد سے، ماں باپ بے پرواہ نہیں ہے اولاد سے۔ معاملہ اللہ کا بھی یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں غنی، اور اتنا غنی ہوں کہ ساری دنیا بھی اگر میری نافرمان بن جائے تو مجھے پرواہ نہیں، ساری دنیا جہنم میں جانے والی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، اور اگر ساری دنیا جنت میں جانے والی بن جائے تب بھی مجھے پرواہ نہیں۔ اس کے باوجود فرمایا کہ میں اپنے بندوں پہ اتنا رحم کرنے والا ہوں، میرا شیوا ہے رحم کرنا، میرا طریقہ ہے رحم کرنا، کہ بندے توبہ کر کے اگر واپس آتے ہیں، مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو خود مجھے خوشی ہوتی ہے، اس سے فائدہ بندے کا ہے توبہ میں، فائدہ اللہ کا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ میرا کوئی فائدہ نہیں تمہاری توبہ میں، تمہارے ایمان لانے میں میرا کوئی فائدہ نہیں، لیکن فرمایا کہ چونکہ میں بڑا مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، اس لیے تمہارے توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے مجھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ بندو آؤ توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہاری توبہ قبول کروں۔ رات کے وقت پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو بندہ ہاتھ پھیلائے، اب اللہ تعالیٰ کی بات تو ظاہر ہے مثال نہیں دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ایسی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے یا تو غنی نہیں ہے یا پھر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب بہت ہی رحم کرنے والی بات صحیح ہے تو غنی وہ، لیکن اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، رحمت اپنے بندوں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آئیں میری طرف، میرے بندے ایمان لائیں میرے اوپر، میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں مجھ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس دنیا میں تو حاصل کرنی واقعی بڑی آسان ہے، اس دنیا میں اللہ کی رحمت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا ایک بندہ، ظاہر گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کرتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نیکی ہاں کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، ایک آدمی نے پانی مانگا، اس کو پانی پلا دیا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک آدمی راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو راستہ بتا دیا اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نیت یہ ہے، نیت ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، کوئی اور مطلب نہیں ہے دنیا کا۔ حتیٰ کہ کسی کے ساتھ محبت کی وہ بھی اس لیے کی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بلاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ میری رضا طلب کرنے والا ہے،
اللہ حضرت جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ میری رضا طلب کرنے والا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بتاتے ہیں تو حضرت جبرائیل جو ہے وہ حاملین عرش کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہے۔ وہ حاملین عرش جو ہیں وہ اپنے گرد و پیش میں جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے اور کتنا اللہ کا فضل ہے اور کتنی اللہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ آپ کے 4 یا 5 یا 6 بچے ہیں، ان میں سے آپ 5-6 بچوں میں سے ایک جو ہے وہ آپ کا بڑا خیال رکھتا ہے، بڑا دھیان رکھتا ہے، ہر ضرورت آپ کی پوری کرتا ہے، آپ کی عدم موجودگی میں بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کتنی محبت سے اس کا ذکر کریں گے، جی فلاں بچہ جو ہے وہ بڑا ہمارا خیال رکھتا ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا محبت کرتا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا سعادت مند بچہ ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے، جو بندہ اللہ کی رضا کرنا چاہتا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں میرا بندہ میری رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ کو یہی عمل پیارا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، کوئی دوسرا اس کا مطلب نہ ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو اس عمل میں۔ فرمایا کہ جب وہ حاملین عرش جو ہیں اپنے گرد و پیش کے فرشتوں کو بتاتے ہیں تو وہ گرد و پیش کے فرشتے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کا فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس ایک آدمی کا نام جو ہے کتنے عظیم جو ہستیاں ہیں اللہ کی، ساری ہستیوں تک اس ایک بندے کا نام جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے اور اس کا کفیل یا اس کا کوئی بڑا افسر یا باس جو ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کر دے، بھی فلاں آدمی واقعی بڑا اچھا ہے، بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار ہے، اور آدمی کو پتہ چل جائے کہ اسے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کا نام جو ہے وہ سارے آسمانوں کے فرشتوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے فرشتوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ جو آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہے۔ اللہ بڑے شکور ہیں، بڑی قدر کرنے والے ہیں انسان کے نیک اعمال کی۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے اعمال پہ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایک آدمی نیک عمل کرنے کی نیت کرتا ہے، صرف نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ نیک کام پہ عمل کر لیتا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے نیکی کا، تو فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب اللہ دیتے ہیں اسے۔ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہماری اپنی نیت اور اپنے خلوص اور اپنے تقوی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرنے پہ برائی نہیں لکھی جاتی، برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے برائی کا ارادہ ترک کر دیا تو برائی کا ارادہ ترک کرنے پہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کو۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ برائی کر گزرتا ہے تو فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی لکھا جاتا ہے، اس کو بڑھایا نہیں جاتا۔ نیکی بڑھائی جاتی ہے، برائی نہیں بڑھائی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو رسول بھیجے
جو کتابیں بھیجیں، میں ہوں تو غنی، ایمان لاتے ہو لاؤ، نہیں لاتے نہ لاؤ، مجھے تمہارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ میں رحمت کرنے والا ہوں، میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ، لہٰذا یہ جن رسولوں کے بارے میں تجھے آج سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے، یہ رسول بھیجنا میری ذمہ داری تھی میری رحمت کی وجہ سے۔ رسول جو ہے یہ میری رحمت ہے، یہ کتاب تمہاری ہدایت کے لیے میری رحمت ہے، اور تمہیں جو میں نے آزاد دیے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، یہ میری رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ اور ناک دیے، کان دیے، دل دیا، دماغ دیا، تاکہ ہم ہدایت تلاش کریں، ہدایت کا راستہ تلاش کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ رسول میں نے بھیجے میری رحمت ہے یہ تمہارے لیے، کتابیں بھیجی میں یہ میری رحمت ہے تمہارے لیے، میری شریعت تمہارے لیے رحمت ہے۔ آگے فرمایا کہ ان یشا یذہبکم، اللہ اتنا غنی ہے، اللہ اتنا غنی ہے، اگر وہ چاہے یذہبکم، کیا کرے تمہیں؟ معنی تو یہ ہے لے جائے، لے جائے سے مراد یہ ہے فنا کر دینا، ہلاک کر دینا۔ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر ڈالے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اگر تم نافرمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں اس میں کتنے وزیر ہیں، اس میں کتنے گورنر ہیں، اس میں کتنے بادشاہ ہیں، اس میں کتنے صدور ہیں، اس میں کتنے جرنیل ہیں، اللہ کو اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ سب کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم سارے کے سارے لوگوں کو لے جائے، ہلاک کر ڈالے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، وَيَسْتَخْلِفْ، اور تمہارا خلیفہ بنا دے، جانشین بنا دے، تمہارے بعد میں لے آئے، کس کو؟ ما یشاء، تمہارے بعد ایسی قوم جسے وہ چاہے، تمہیں ہلاک کر ڈالے اور تمہارے بعد کسی اور قوم کو لے آئے جو اللہ کی فرما بردار ہو، اللہ پہ ایمان لانے والی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والی ہو۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ غنی ہے۔ کما انشأکم، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی ذریت سے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں کی ذریت کا تو کوئی پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ جو پہلی قومیں تھیں 100 سال پہلے والی، ان کو اللہ لے گیا اور انہی کی ذریت سے جس طرح اللہ ہمیں پیدا کر دیا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح میں اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں بھی لے جاؤں، ہلاک کر دوں، اور پھر تمہاری جگہ کوئی اور لوگ لے آؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غنی ہونے کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ 1000 مر گیا یا 10,000 مر گیا یا لاکھ مر گیا یا کروڑ مر گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو مشکل پیش آئی کہ زمین آباد کیسے کرنی ہے، اتنے بندے کیسے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لانے پہ بھی قادر ہوں، لے جانے پہ بھی قادر ہوں۔ آگے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان بے شک ما توعدون لآت، ان ما توعدون، بے شک وہ چیز جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو، لآت، وہ آنے والی ہے۔ وعدہ کون سا ہے؟ وہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ہے، اور پھر دوسرا وہ عذاب ہے آخرت کے دن۔ یہ وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے کہ آخرت آئے گی اور آخرت میں ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے جزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وقت آنے والا ہے۔
چونکہ کافر لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا جس بات کا آپ وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی، کب آنے والی ہے؟ 100 سال بعد ہے، 200 سال بعد ہے، 1000 سال بعد ہے، کب آنے والی ہے؟ اب اللہ کے رسول بار بار یہی بتا رہے تھے کہ میں تمہیں یہ تو بتاتا ہوں قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن جب بار بار انہوں نے مطالبہ کیا اس کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت انداز میں بھی جواب دیا اس کا۔ سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یسألوا ایان یوم القیامہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ جب تمہارے دیدے پتھرا جائیں گے خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، تم آنکھ جھپکنا بھول جاؤ گے، پھٹی رہ جائیں گی تمہاری آنکھیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان بھاگنا چاہے گا بھاگ نہیں سکے گا، کہے گا کہ یا اللہ آج میں کہاں بھاگ کے جاؤں، کوئی راستہ ہو بھاگنے کا تو میں بھاگ جاؤں یہاں سے۔ فرمایا کلا لا وزر، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو جا کے ٹھہرنا ہے تمہارے رب کے ہاں، تم نے اپنے رب کے ہاں جا کے حاضری دینی ہے، وہاں جا کے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا، اپنی اولاد کو کیا سکھا کے آئے، اور اپنی حیاتی میں تم نے کیا اعمال آگے بھیجے، نیک بھیجے یا برے بھیجے، اور اپنے پیچھے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتے پوتیوں کو کیا بنا کے آئے، گمراہی کے راستے پہ لگا کے آئے یا دین کے راستے پہ لگا کے آئے، یہ ساری باتیں آج تمہیں ہم بتا دیں گے۔ فرمایا اس دن قیامت آئے گی۔ فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو اپنے آپ سے دور نہ سمجھو، بلکہ وہ تو یہ سمجھو کہ آئی ہی آئی۔ وما انتم بمعجزین، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ کیا مراد اس سے عاجز کرنے والے؟ قیامت نہ آنے سے اللہ کو تم روک نہیں سکتے، قیامت نہ لانے سے تم اللہ کو روک نہیں سکتے، بلکہ جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کر کے رہیں گے، اس پہ عمل ہوگا۔ اور پھر نہ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی روک سکتا ہے یا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت نہ لائیں، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ بے بس کر دیں کہ بھاگ جائیں اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ کی پکڑ سے بھاگنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ فجار جہنم میں جائیں گے، یصلونها یوم الدین، قیامت کے دن ان کو جھونکا جائے گا آگ میں، وما هم عنها بغائبین، اور وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے۔ بلا شبہ کھرب انسان ہوں گے وہاں پہ جن کی تعداد اللہ بہتر جانتے ہیں، جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی بھاگ کے جا نہیں سکے گا کہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں کو بھی فرمایا اور انسانوں کو بھی فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کی، فانفذوا تو بھاگ دیکھو کہاں بھاگ کے جاؤ گے، الا بسلطان، اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کے لیے بڑی قوت چاہیے، اللہ سے زیادہ قوت چاہیے اللہ سے بھاگنے کے لیے۔ جس میں اللہ سے زیادہ قوت ہے وہ بھاگ کے دکھائے۔
نہ تو اللہ تعالیٰ کو عاجز کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن نہ لائیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو عاجز کیا جا سکتا ہے کہ انسان بھاگ جائے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یوم لا یغنی عنہم کیدہم ولا ہم ینصرون، کوئی ہوشیاری، چلاکی، کوئی مکر اور کوئی فریب بھی انہیں نہیں بچا سکے گا اللہ سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کہیں پناہ حاصل کر سکیں گے، نہ ہی کسی کی مدد حاصل کر سکیں گے۔ جسے اللہ پکڑنا چاہے گا اسے کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی 11ویں والا، 13ویں والا، 12ویں والا لاہم ینصرون نہیں بچا سکے گا، اس کی نہیں مدد کر سکے گا۔ اللہ کو کسی طریقے سے عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ عاجز کرنے والے یہی 4 طریقے ہیں کہ اللہ کو آخرت لانے سے روک دیا جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے بھاگا جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی مکر فریب کیا جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، اور کسی کی پناہ حاصل کر لی جائے، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ولا ہم ینصرون، کہیں سے مدد بھی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، آ رہی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے نہیں جی نہیں میں تو قبر سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے تو سونا ہے ابھی۔ یہ قبر میں اتنی دیر تک ہی پڑے رہو گے جب تک اللہ چاہے گا، اور جب سورہ اسرافیل ہوگی تو پھر کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا کہ نہیں جی ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جی نہیں چاہتا حشر میں 50,000 سال کون کھڑا ہو، ہمیں تو چارپائی چاہیے، صوفے چاہیے، کرسی چاہیے، بڑی تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب کو بلائیں، کوئی اسپیشلسٹ ہو، کوئی نہیں ہوگا، لام ینصرون، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تیاری کرو اس کے لیے، یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے سارے راستے بیکار۔ راستہ ایک ہی ہے اس دن سے بچنے کے لیے کہ تیاری کرو اس دن کے لیے، نہ کوئی بچانے والا، نہ کہیں بھاگنے کی بات، نہ کوئی مکر فریب، کچھ نہیں ہے، اللہ کوئی عاجز نہیں کر سکے گا۔ آگے پھر یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے دھمکی کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، فرمایا کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار مکہ سے کہہ دیں، قریش مکہ سے یہ کہہ دیں، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم شرک پہ قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی جگہ پہ جو کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے مکان پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے راستے پہ، اپنے طریقے پہ جو کرنا چاہتے ہو تم کرتے رہو۔ انی عامل، میں اپنے طریقے پہ چلوں گا، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو، تم میری بات نہیں مانتے نہ مانو، تم میرے طریقے پہ نہیں آتے آج تو نہ آؤ، آج تمہیں اس بات کا اختیار ہے کہ ایمان لاتے ہو لاؤ، نہیں لاتے نہ لاؤ، مجھے جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو راستہ اللہ نے مجھے بتایا ہے، میں اپنے راستے پہ چلوں گا، میں تمہارے راستے پہ نہیں آؤں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پہ چلو، میں اپنے راستے پہ چلوں گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے فسوف تعلمون، یہ ہے اصل بات۔ اس دنیا میں جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تمہیں آزادی ہے اس بات کی، نافرمانی کرنا چاہتے ہو نافرمانی کرو، فرما برداری کرنا چاہتے ہو فرما برداری کرو، توحید پہ چلنا چاہتے ہو توحید پہ چلو، شرک پہ چلنا چاہتے ہو شرک پہ چلو۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا فسوف تعلمون، بڑی جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کس بات کا؟ من تکون لہ عاقبۃ الدار، اچھا انجام کس کا ہوتا ہے، عاقبت کا گھر جو ہے وہ کسے نصیب ہوتا ہے۔ عاقبت کا گھر جو ہے، گھر تو دو ہی ہیں، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، لیکن یہاں گھر سے مراد اچھا گھر ہے۔ عاقبۃ الدار، تمہیں بڑی جلدی معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کے دن اچھا گھر کسے نصیب ہوتا ہے، برا گھر کسے نصیب ہوتا ہے۔
اچھا گھر وہ ہے جہاں انسان عبدالآباد تک اللہ کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اللہ کی نعمتیں دی جائے گی اسے، نہ بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ تفکرات ہوں گے، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت ہوگی، ہر طرح سے انسان کے لیے خوشی خوشی ہوگی، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہوگا، اس کی رفاقت کے لیے حوریں ہوں گی۔ اور برا گھر وہ ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، بستر بھی آگ کا، لباس بھی آگ کا، محلات بھی آگ کے، دیواریں بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا، سائبان بھی آگ کے، اور صرف آگ نہیں ہوگی، سانپ اور بچھو ہیں اور دوسری سزائیں ہیں جس کا انسان اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، آخرت کی بات تو اور ہے۔ فرمایا کہ سانپ ایک دفعہ ڈسے گا تو 40 سال تک اس کا زہر جو ہے محسوس کرتا رہے گا، 40 سال تک تڑپتا رہے گا ایک دفعہ سانپ کے ڈسنے سے۔ یہاں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، خوف انسان کو اتنا ہوتا ہے سانپ کا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے سانپ نے ڈسا ہے تو وہی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، پکڑ کے فوراً انسان ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، اسپتال میں خون نکال دو، زہر نکال دو، اس کو فلاں دوائی دے دو، اس کو آرام آ جائے، سلا دو، اس کو نیند آ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن وہاں تو مقصود ہی تکلیف دینا ہے، وہاں تو مقصود ہی عذاب پہنچانا ہے، وہاں تو مقصود ہی انتقام لینا ہے کہ جلانا ہے تمہیں، تڑپانا ہے تمہیں سزا دینی ہے، تم سے انتقام لینا ہے۔ سکون کا اور راحت کا نام و نشان نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، پانی کا قطرہ مانگیں گے تو پانی کا قطرہ میسر نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ تم اپنے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، چلتے رہو، شرک نہیں چھوڑتے نہ چھوڑو، بدعت نہیں چھوڑتے نہ چھوڑو، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے نہ چھوڑو، سود کھانا ہے کھاتے رہو، رشوت لینی ہے لیتے رہو، یتیموں بیواؤں پہ ظلم کرنا ہے تو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور یہی ہے دنیا کا دھوکہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اس دنیا میں، ڈھیل جتنی حق کو اللہ نے دی ہے باطل کو بھی اتنی دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کو ڈھیل دی ہے اتنی ظلم کو بھی ڈھیل دی ہے کہ تم بھی ظلم کر دیکھو جتنا کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا گھر کسے ملتا ہے۔ اصل دھمکی اس بات میں ہے کہ تمہیں ان قریب پتہ چلے گا کہ اچھا انجام کس کا ہوا، اچھا گھر کس کو ملا، سزا کس کو ملی، برا گھر کس کے نصیب میں تھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، انہ بے شک وہ یعنی اللہ تعالی لا یفلح الظالمون، ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا، ظالموں کو فلاح نہیں دے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس دنیا میں بھی ظالم لوگ جو ہیں اللہ کے نافرمان، ایمان نہ لانے والے، کافر اور مشرک، دنیا میں بھی نامراد اور آخرت میں بھی نامراد۔ فرمایا جس سے اس دنیا میں تو لگامیں کھلی ہیں، نیکی کا راستہ بھی کھلا ہے، برائی کا راستہ بھی کھلا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس نے جس راستے پہ چلنا ہے چلے۔ لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن فوز و فلاح جو ہے وہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہوگی، سرخرو صرف نیک لوگ ہوں گے، انجام کار اچھا انجام وہ نیک لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اور مشرکین کے جو بعض شرکیہ اعمال تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر بعض جو شرکیہ رسوم تھیں، جاہلانہ رسوم تھیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، وَجَعَلُوا اور انہوں نے کیا، للہ واسطے اللہ کے، مما اس چیز سے، زرع من الحر سے پیدا کیا کھیتی سے، والانعام اور چوپایوں سے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا ھذا للہ اور کیا کہا، ھذا یہ حصہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ بھی اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج ہوتا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمرہ بھی ہوتا تھا, حج بھی ہوتا تھا, اور جو حاجی لوگ تھے ان کی خدمت بھی کرتے تھے اور اس کو نیکی سمجھ کے کرتے تھے. وعدے کے بڑے پکے تھے, بات سچی کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور یہ خوبیاں جو تھیں وہ اس وجہ سے تھیں کہ ان کا بھی ایمان تھا اللہ پہ اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار سمجھتے تھے. دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں. فرمایا کہ جب ان کی کھیتیاں تیار ہوتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان کو جانور دیتا ہے, چوپائے دیتا ہے, اونٹ ہے, گائے ہے, بکری ہے, فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ تو وہ دیتے ہیں اللہ کو, اللہ کے لیے ایک حصہ نکالتے ہیں. آگے فرمایا کہ ھذا للہ, کہتے ہیں یہ تو اللہ کا حصہ ہے, بزعمہم, اپنے گمان کے مطابق, اپنے خیال کے مطابق, وھذا لشرکائنا, اور یہ حصہ ہمارے شرکاء کا ہے, یہ حصہ ہمارے بزرگوں کا ہے, یہ حصہ دربار شریف کا اور خانقاہ شریف کا ہے. فرمایا کہ حصہ تو اللہ کا وہ بھی نکالتے تھے. اللہ کا حصہ کیوں نکالتے تھے؟ اللہ کا حصہ اس لیے نکالتے تھے کہ اس بات پہ ان کا ایمان تھا کہ یہ جو چوپائے ہیں انہیں پیدا تو اللہ نے ہی کیا. کھیتی میں جو غلہ پیدا ہوتا ہے یا باغ میں جو پھل لگتا ہے اس کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے, اس لیے حصہ تو اللہ کا بھی نکالتے تھے. اللہ کے حصے کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دربار شریف کی نظر نیاز بھی نکالتے تھے. اور وہ کیوں نکالتے تھے؟ وہ اس لیے نکالتے تھے کہ جب تک ہم ان بزرگوں کا واسطہ نہیں دیں گے اللہ ہمیں دیتا نہیں. جب تک ان بزرگوں کو ہم وسیلہ نہ بنائیں گے جب تک اللہ ہمیں دے گا نہیں. یہ ہے شرک کی اصل جڑ. اور اس میں اصل اہمیت پھر کس کی ہوئی؟ اصل اہمیت جو ہے اللہ کی نہیں بلکہ وسیلے کی بنتی ہے, جس کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ جب تک ہم اپنے اس وسیلے کو خوش نہ کریں, وسیلے کے نام کی نظر نیاز نہ دیں, جب تک اللہ بھی نہیں دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اہمیت جو ہے وہ تو وسیلے کی ہے. اللہ سے تو لے کے دینا ہے اور انہوں نے لے کے دینا ہے, اس لیے اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالا. اور جو اللہ کے مقرب تھے, جن کو اللہ کا پہنچا ہوا سمجھتے تھے یا جنہیں اللہ کا وسیلہ سمجھتے, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے, ان کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے, دونوں کا حصہ نکالتے تھے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں, یعنی یہ تو بنیاد ہوگی شرک کی کہ اللہ کے حصے کے ساتھ اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا حصہ بھی نکالنا, مقرر کرنا. اور پھر اس میں دوسری بات یہ ہے جو اسی آیت میں ہے, بزعمہم, نکالتے اپنے خیال سے تھے. وہ جو حصہ ہوتا تھا 10% نکالنا, 5% نکالنا, 2% نکالنا, وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا یا کسی پیغمبر کا بتایا نہیں ہوتا تھا, بلکہ بزعمہم, جتنا اپنے دل میں آ گیا. اچھا یہ اللہ کا حصہ 5% نکال دو اور حضرت صاحب کا حصہ 10% نکال دو. بزعمہم, اپنے خیال سے جتنا بھی انہیں اچھا لگا, جتنا بھی انہیں پسند آیا, مقرر کر لیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا حصہ ہے, یہ دربار کا حصہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ضابطہ جو ہے وہ خود بنا لیتے اپنی طرف سے اور کہتے کہ یہ دین کا کام ہے, دین کی بات ہے.
آگے فرمایا کہ دوسری ان کی جرم تھا وہ یہ تھا فما کان لشرکائہم، اب جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کا، ما یہاں پہ موصولہ ہے، ما کانا وہ جو لشرکائہم حصہ ہوتا ان کے شریکوں کا، فلا یصلوا الی اللہ، وہ تو ہرگز نہ پہنچتا اللہ کو، شریکوں کے حصے میں سے کبھی بھی اللہ کو حصہ نہیں پہنچتا، وما کان للہ، اور وہ جو حصہ اللہ کا ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، اس سے وہ اپنے شریکوں کو دے دیتے، جو اللہ کا حصہ ہے اس حصے سے شریکوں کو دے دیتے، لیکن جو شریکوں کا حصہ مقرر کر لیتے اسے اللہ کو نہ دیتے۔ مطلب اس کا یہ کہ اسے تو مقرر کر لیے، اچھا یہ حصہ اللہ کا ہو گیا، یہ حصہ ہمارے حضرت صاحب کا ہو گیا، اب جو حضرت صاحب کا حصہ تھا اس سے بکری چوری ہو گئی یا مر گئی، اس سے گائے یا اونٹ جو ہے وہ چوری ہو گیا یا مر گیا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جو حصہ تھا حضرت صاحب کا اپنی جیب سے پورے کریں، اپنی جیب سے پورا نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کا حصہ ہے اسی سے ایک بکری لے کے یا ایک اونٹ لے کے حضرت صاحب کے نام دے دیا کہ ٹھیک ہے ادھر سے پورا کر لیا، اور کہتے یہ تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ تو غنی ہے، اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے حصے سے لے کے اپنے جو حضرت صاحب ہیں دربار کا حصہ ہے وہ تو پورا کرنا چاہیے نا۔ اچھا جب معاملہ دوسرا ہوتا، اللہ کے حصے سے اگر کوئی بکری یا کوئی اونٹ یا گائے چوری ہو گئی یا مر گیا تو شریکوں کے یا حضرت صاحب کے حصے سے نکال کے اللہ کو نہیں دینا، اللہ کو یہی کہنا کہ اللہ کی ذات تو غنی ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، شریکوں کا جو حصہ ہے وہ تو پورا رکھنا ہے، اور اگر شریکوں کے حصے سے کسی طرح سے کوئی کمی ہو گئی تو وہ کمی پوری کرنی ہے اللہ کے حصے سے، اور کہنا یہ ہے کہ اللہ تو حاجت مند نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، ہمارے حضرت صاحب کا حصہ جو ہے وہ پورا رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہے تو عقل کا کتنا پھیر ہے یہ، مطلب یہ کہ ہے عقیدہ شیطان نے یہ ایسی مت مار دیتا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا، یا انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بات تو سیدھی سی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے اس حصے کی، اور یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دربار والا جو ہے وہ محتاج ہے، جب تمہارا محتاج ہے حضرت صاحب، تمہارا پیر محتاج ہے، تمہیں کیا دے گا؟ جب یہ سمجھتے ہو کہ اس کے حصے میں ہم نے کمی اس لیے نہیں کرنی، اللہ تو غنی ہے، ہمارا پیر جو ہے وہ محتاج ہے، لہذا اس کا حصہ کم نہ ہو، جب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پیر جو ہے وہ محتاج ہے تمہارے دینے کا، تو تمہارے دینے کا جو محتاج ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی تھے، اور ان کے والد جو تھے عمر بن زید بن عمر بن نفیل، حضرت سعید کے والد حضرت زید، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے فوت ہو گیا۔ وہ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں جاتے اور جا کے یہ بات کہتے لوگوں سے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا، بکری کے لیے پانی کس نے برسایا؟ اللہ نے۔ بکری کے لیے نباتات کھانے کے لیے چارہ کس نے اگایا؟ اللہ نے۔ کہتے کہ بکری کو پیدا اللہ نے کیا، بکری کے لیے پانی اللہ نے نازل فرمایا، بکری کے لیے چارہ جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر تم لوگ جو بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہو، میں تو اس کو نہیں کھاؤں گا۔
جب دینے والا اللہ ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا فَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. فرمایا کہ تم اپنے کھانے پہ ذرا غور کرو. وہ تو حضرت زید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے. یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کے ہیں وہ. قرآن نازل ہونے سے پہلے کے ہیں وہ. اور ہم تو اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ قرآن نازل ہونے کے بعد بھی یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ لوگوں کو اپنے کھانے پہ غور کرنا چاہیے. یہ پانی آسمان سے کس نے برسایا؟ یہ زمین کو کس نے پھاڑا؟ اس زمین سے غلہ کس نے پیدا کیا؟ زیتون کس نے پیدا کیا؟ انگور کس نے پیدا کیا؟ اور پھل کس نے پیدا کیے؟ تمہارے لیے چارہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس نے کیا سارا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بات تو سیدھی ہے لیکن شرک جو ہے یہ انسان کی مت مار دیتا ہے. اور یہی حضرت زید جو تھے یہ پھر شام گئے, سفر کیا مکہ سے شام کا. کس غرض کے لیے؟ صرف اس غرض کے لیے کہ میں جا کے شام سے یہ پتہ کروں, مبارک جگہ ہے وہ, وہاں پہ علماء فضلاء ہوں گے, ان سے پتہ کروں کہ آج کے زمانے میں جو دین حنیف ہے, سچا دین ہے, وہ کون سا ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہاں شام میں پہنچے اور ایک یہودیوں کے عالم سے ملاقات ہوئی. اس سے پوچھنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے زمانے میں سچا دین کون سا ہے. اگر تمہارا دین سچا ہے میں تمہارے دین میں داخل ہو جاؤں. اس نے کہا کہ ہمارے دین میں بالکل داخل نہ ہونا, ہمارا دین جو ہے یہ بالکل سچا نہیں ہے, گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے, لعنت والے راستے پہ چلے جاؤ گے. حضرت زید اس سے اٹھ کے واپس آ گئے. پھر تلاش کرنا شروع کر دیا, کوئی عالم آدمی ملے جس سے میں سچے دین کے بارے میں سوال کروں. عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی اور اس سے بھی یہی سوال کیا. اس نے بھی یہ کہا کہ ہمارا دین نہ اختیار کرنا, ہمارا دین جو ہے اختیار کرو گے لعنت زدہ ہو جاؤ گے, لعنت زدہ ہو جاؤ گے ہمارا دین اختیار کر کے. دین حنیف اختیار کرو, بس وہی سچا دین ہے. دونوں نے یہ بات کہی کہ دین حنیف سے مراد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے سچا دین وہی ہے, اسی کو اختیار کرو. چنانچہ واپس آ گئے اور پھر راوی کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوتے اور بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے یہ بات کرتے کہ یا اللہ, جس طرح یہ لوگ بتوں کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں, بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں, یا اللہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تو کس طریقے کی عبادت سے خوش ہوتا ہے میں ویسے طریقے سے تیری عبادت کروں. اب یہ ہے سعادت کی بات اور عقل و فہم کی بات, غور و فکر کی بات. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے, اور حضرت زید کوئی بچی اپنی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تو حضرت زید اس کے پاس جاتے, اسے کہتے کہ دیکھو اپنی بچی کو زندہ درگور نہ کرو, مجھے دے دو, اپنی بچی مجھے دے دو. یہ باتیں جو ہے نا یہ بڑی ہماری عملی زندگی کے لیے کام کی باتیں ہیں. اپنی بچیوں سے نفرت کرنے والے, بچیوں کو بوجھ سمجھنے والے. دیکھیں جب انسان سعادت کے راستے پہ جاتا ہے, نیکی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا پھل ضرور دیتے ہیں. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی ہیں. بچی لے لیتے, بچی کی پرورش کرتے, اور بچی کی پرورش کرنے کے بعد اس کی شادی کرتے, سارے اس کے معاملات جو تھے وہ طے کرتے. اس کے بعد پھر کہتے کہ اگر تم اس کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ, لیکن اس کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیتے.
حضرت زید نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی، میرے باپ کے لیے دعا کیجئے مغفرت کی۔ فرمایا زید وہ تو قیامت کے دن ایک پوری امت بن کے اٹھے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ان کا خلوص تھا، اللہ سے جو وفا تھی، جو توحید کی سوچ اور فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع نہیں کیا۔ اور اس زمانے میں بھی زندہ بچیوں پہ جو ظلم ہوتا تھا اس ظلم کو روکنے والے تھے، اور شاید انہی کے بارے میں ہے یہ کہ 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا انہوں نے، 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے حصے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ صرف یہ جتنے بھی شرک کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی پاکستان سے ٹیلی فون آیا ہے کہ میں نے زکوٰۃ کی رقم نکالی ہے، زکوٰۃ کا اتنا پیسہ ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ علی حجویری کے دربار پہ بکرا ذبح کرنا ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسے سے بکرا ذبح کر دوں علی حجویری کے دربار پہ؟ یہ ہے کہ اللہ کے حصے سے حضرت صاحب کا حصہ تو نکل جاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ حضرت صاحب کا حصہ حضرت صاحب کا حق مار کے اللہ کو دے دے، وہ نہیں کرنا۔ اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حضرت صاحب جو ہے ہمارا نقصان نہ کر دیں۔ اللہ کا حصہ حضرت صاحب کو جاتا ہے تو جائے، اللہ کا حصہ دربار کی نظر ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دربار کا حصہ جو ہے وہ اللہ کے حصے میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ جو تم نے فیصلہ کر رکھا ہے یا یہ تمہارا عمل بہت ہی برا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْلَادِهِمْ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ایک اور جرم بھی ہے ان کا۔ اب وہ تو شرک کے ساتھ تعلق تھا اس کا، اور یہ جاہلانہ رسومات تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، بیٹیوں کو زیادہ کرتے تھے، بیٹوں کو کم کرتے تھے۔ بیٹیوں کو ذبح کرنے کی یا زندہ درگور کرنے کی وجہ جو ہے وہ تو یہی تھی کہ کسی کو داماد بنانا ان کے نزدیک آڑ تھی، شرم کی بات تھی، جو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، اور بیٹوں کو ذبح اس لیے کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوں، ان کا بوجھ اٹھانا نہ پڑے ہمیں۔ سارے مفسرین نے بیٹوں کو ذبح کرنے کی یہی وجہ لکھی ہے، اور آج جو خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، اور ہماری معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، لہذا آبادی کم کرنی چاہیے، بچے دو ہی اچھے، بچے زیادہ پیدا نہ کرو۔ صریحاً اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، صریحاً ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس فرد کا، جس قوم کا رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں وسیع کر دیتے ہیں، اور جس قوم کا رزق اللہ تنگ کرنا چاہتے ہیں اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ رزق کی وسعت اور تنگی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، اور ہم بالکل اللہ کے رسول کے حکم کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، منصوبہ بندی کر اللہ کی بھی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی، اور 60-70 سال ہو گئے معیشت کو سنبھالتے ہوئے، منصوبہ بندی کرتے ہوئے، آج تک معیشت جو ہے وہ دن بدن تنگ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ معیشت کی تنگی اور جو وسعت ہے، یہ تو اس کا انحصار جو ہے یہ اللہ کی مشیت پہ ہے۔ فرمایا کہ جو انسانوں میں سے، جنات میں سے شیاطین ہیں،
انہوں نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے، انہوں نے یہ گمراہی کے راستے بتائے ہیں کہ اگر تمہارا داماد کوئی بنے گا تو یہ آر کی بات ہے، شرم کی بات ہے تمہارے لیے، بیٹی کو زندہ درگور کر دو، اور بیٹوں کو بھی زندہ وہ قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے تاکہ تمہارے ساتھ یہ کھانے میں شریک نہ ہو، اس کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے تمہیں۔ اور پھر تیسری وجہ بیٹے اور بیٹیوں کو ذبح کرنے کی یہ تھی کہ جو ان کے دیوا اور دیوتی تھے یا جو دربار تھے ان کی خوشی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے اور وہاں سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے جیسے ان کو حکم دیا جاتا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ذبح کر دیتے۔ اور آج بھی کتنے ہی ایسے دربار ہیں یا پیر ہیں یا جاہل کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اولاد نہیں ہے، اچھا جی کسی کا بچہ لے کے ذبح کرو۔ اخباروں میں کتنے واقعات آتے ہیں، بچے دوسروں کے لے کے ذبح کرنے اپنی اولاد کے لیے، اور یہ کام کروانے والے کون ہیں؟ شیاطین جن و انس، یہی درباروں ٹھیلوں میلوں والے، اور یہی جو پیر پھٹکے بنے ہوئے ہیں، جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہی یہ کام کرواتے ہیں، اور یہ کام چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جہالت سے۔ آگے فرمایا کہ ان کے جو شریک ہیں وہ قتل کرواتے ہیں اولاد کو، اور لیردوہم، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں ان کو۔ جو آدمی اپنی اولاد کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری کی اولاد کو یا دوسرے آدمی کو قتل کرنا کون سا مشکل؟ فرمایا کہ جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو انسان سنگ دل بن جاتا ہے، رحم ختم ہو جاتا ہے، اس سے پتھر دل بن جاتا ہے۔ جب ایک قتل کر لیتا ہے تو پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا قتل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ جو آدمی اپنی اولاد، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں بڑی شفقت اور مہربانی رکھی ہوتی ہے، جب انسان اپنی اولاد کو قتل کر لے گا تو اس سے بڑا سنگ دل اور اس سے بڑا پتھر دل انسان کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا کہ انسان جب قتل کرتا ہے اس دنیا میں، پھر اس کے لیے نیکی کے کام کرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تباہی کا، ہلاکت کا گڑھا ہے قتل کرنا۔ جب ایک دفعہ انسان اس گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس گڑھے سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کے لیے معافی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی بڑی گنجائش رہتی ہے جب تک قتل نہ کرے۔ جب تک انسان قتل نہ کرے اللہ کے ہاں اپنے گناہوں کی معافی کی بڑی گنجائش رہتی ہے، بڑی وسعت ہے اللہ کے ہاں۔ جب قتل انسان کر لے تو پھر انسان اللہ کی طرف سے اس کی ہدایت کے راستے جو ہیں، اللہ چاہے جس کو ہدایت دے دے، لیکن قتل ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بند کر دیتا۔ اللہ چاہے تو دوسری بات ہے۔ فرمایا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ انسان سنگ دل بن جاتا ہے اور انسان معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب لوگ اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، خاندانی منصوبہ بندی شروع کر دیں، آبادی میں کمی واقع ہونے شروع ہو جاتی ہے، اور آبادی میں جیسے جیسے کمی ہوتی ہے ویسے ویسے ان قوموں کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قوموں کی کثرت تعداد جو ہے وہ ان کی ترقی کا ضامن ہے، ان کی بھلائی کا ضامن ہے۔ جتنی تعداد زیادہ ہو کسی قوم کی، آج یورپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ یورپ کو اس بات کا بہت زیادہ خوف ہے کہ ان کے اپنے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے یہودیوں اور عیسائیوں کے۔ وہ کہتے ہیں 2025 تک مسلمانوں کی آبادی یورپ میں اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ خطرہ ہے کہ ہماری جمہوریت کی وجہ سے کہیں ہمارے ملکوں پہ مسلمان قابض نہ ہو جائیں، ووٹ ان کے زیادہ ہو جائیں گے۔ خائف ہے یورپ اس بات سے کہ ہماری اپنی قوموں کی جو آبادی ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور ہمارے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور 2025 تک کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ مسلمان اپنی زیادہ آبادی کی وجہ سے ہمارے ملکوں پہ قبضہ کر لیں۔ فرمایا لیردوہم، شیطان جو ہے وہ تباہ کرنا چاہتا ہے ان کو دنیا میں بھی
اور آخرت کی جو ہلاک ہے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی قتل کرتا ہے کسی کو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آخرت کی سزا الگ ہے اور دنیا کی تباہی اور بربادی الگ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے شرکاء جو ہیں قتل کرواتے ہیں ان سے، جس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور ہلاکت ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ مشتبہ بنا دیں علیہم ان کے اوپر، دینہم ان کا دین۔ کفار مکہ کس دین پہ تھے؟ دین ابراہیمی پہ۔ کلیم یہ کرتے تھے، دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو، اور 3000 سال کے بعد ان کے پاس کوئی صحیفہ نہیں تھا حضرت ابراہیم کا جس سے وہ یہ دیکھ لیتے کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں یہ واقعی اس صحیفے کے مطابق ہیں یا اس کے برخلاف ہیں۔ دین ابراہیمی کے صحیفے جو ہیں وہ ناپید ہو چکے تھے۔ صحیفے ناپید ہونے کے بعد جو ان کے بزرگ تھے، آباء و اجداد تھے، یا جو ان کے سردار تھے، انہوں نے اس دین میں کیا کیا بدعات جاری کی، کون کون سے چیزوں کا اضافہ کیا، کون کون سی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن سمجھ یہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہی پکا دین ہے ہمارا۔ وہ یہ ساری باتیں دین سمجھ کے کر رہے تھے۔ بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کے کرنا قابل ثواب سمجھتے تھے۔ بچیوں کو درگور کرنا، بیٹوں کو ذبح کر دینا، شرکاء کے حصے بنانے، یہ ساری چیزیں جو ہے دین سمجھ کے کر رہے تھے۔ اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بزعمہم، ان کا اپنا گمان یہی تھا کہ یہی ہمارا دین ہے، یہی سچا راستہ ہے، حالانکہ وہ دین تو سارا گڑبڑ ہو چکا تھا۔ جو حضرت ابراہیم کے صحیفے تھے وہ ناپید تھے، اور ان کے پاس کوئی معیار نہیں تھا کہ دین کو پرکھ سکتے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فرمایا دوسرا نقصان یہ تھا۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوه، تو وہ لوگ قریش مکہ یہ شرک کے کام اور جہالت کی رسمیں نہ کرتے اگر اللہ چاہتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی ہو جائے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہوں۔ اگر اللہ سارے کے سارے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے بندو، میری عطا کیا ہے؟ میری عطا جو ہے میری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، بس میں اپنی زبان سے بات نکالتا ہوں تو وہ کام ہو جاتا ہے، جسے میں دینا چاہتا ہوں اسے مل جاتا ہے۔ اور میرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا میرا عذاب میرا کلام ہے۔ میں جو کلام اپنی زبان سے نکالتا ہوں کہ فلاں آدمی کو عذاب دینا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اگر اللہ سارے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتا، اپنا فرمان بردار بنانا چاہتا، اگر اللہ چاہتا تو اللہ سے کر سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مشیت نہیں ہے۔ میری مشیت یہی ہے کہ میں نے اختیار دے دیا انسانوں کو، بدی اور نیکی کا راستہ بتا دیا۔ اب جو آدمی چاہے بدی کے راستے پہ جائے، جو آدمی چاہے نیکی کے راستے پہ جائے، اور اس کے بعد ان دونوں کو ان کی جزا اور سزا دی جائے، یہ ہے میری مشیت۔ جو آدمی قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ کی مشیت تو اس کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کی مشیت اس کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی رضا نہیں اس کے ساتھ۔ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا تو اس کے ساتھ ہے، لیکن مشیت اللہ کی دونوں کی طرف ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی مشیت نہ ہو پھر تو یہ کام ہی نہ چلے۔ اللہ کی مشیت سے دونوں راستوں پہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ نیکی پہ جانے والوں کے ساتھ ہے، اور جو برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان پہ اللہ کی ناراضی اور اللہ کا غصہ ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ذرہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وما یفترون، اور جو انہوں نے عقیدے گھڑ رکھے ہیں، جو انہوں نے باتیں بنا رکھی ہیں، جو شریعت انہوں نے بنا رکھی ہے، جو طریقہ انہوں نے بنا رکھا ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے اللہ نے فرمائی، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں، نتیجہ دونوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے حق میں اچھا ہوں۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، فذرہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا مطلوب بھی نہیں ہے، نہ ان کو زبردستی منوانا مطلوب ہے۔ اگر زبردستی منوانا ہوتا تو میں وہ کام کر سکتا تھا۔ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جو شریعت انہوں نے بنا رکھی ہے، جو احکام انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو اپنے اصول بنا رکھے ہیں، یا جن باتوں یہ نیکی سمجھتے ہیں، انہیں ان کے حال پہ رہنے دو، انہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور اس سے یہ بات ہمیں بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کے معاملے میں لڑائی جھگڑا کرنا، زبردستی باتیں منوانی، جبر کرنا دوسروں پہ، یہ مطلوب نہیں۔ آج کے سبق میں 2 دفعہ یہ بات آئی ہے، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، انہیں اپنی جگہ کام کرنے دو، انجام کا دونوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فذرہم، اے نبی چھوڑ دو انہیں، جو کرتے ہیں کرتے رہیں، جو کچھ کریں گے اس کی سزا خود بھگت لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی دعوت کے معاملے میں جبر کرنا، سختی کرنی، منوانا، یہ ممکن بھی نہیں اور مطلوب بھی نہیں۔ دین کی بات پہنچانا جو ہے وہ تو واجب ہے، مسئلہ کتاب و سنت کا بتانا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہمارے ہاں جتنی بھی شدت ہے، جتنی بھی سختی ہے، یہ ساری ناروا ہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کے حکمت کے اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پچھلے درس کے بعد سوالات ہیں، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کو عالم کورس کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیت اور نیک ارادہ پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے انہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ تنازل کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جابر کی حدیث سیکھنے کے لیے شام گئے، اس کی وضاحت کریں۔ اگر حدیث کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ حدیث کون سی تھی، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ کرام نے دین کے لیے جو مشقت وغیرہ اٹھائی اور جو سفر وغیرہ کیے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ محض ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اتنا سفر کیا۔ حدیث کون سی تھی اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، دوبارہ رجوع کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلہ جس کا ہے وہ آدمی خود مسئلہ پوچھے۔ جو لوگ چھٹی جاتے ہیں، دوران چھٹی کیا نماز قصر کریں گے یا پوری ادا کریں گے؟ اگر وہ بغیر جماعت کے پڑھیں، ان کے ملک ان کی ملکیت مکان بھی ہو، مکان کے مالک، جو نماز قصر ہے اس کا ملکیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز قصر کا ملکیت سے نہیں بلکہ سفر اور خوف سے تعلق ہے۔ سفر میں یا خوف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہاں سے سفر کر کے سفر کے دوران آپ نماز پڑھیں، جب اپنے ملک میں پہنچ جائیں، اپنے گھر میں، خواہ آپ کا مکان اپنا ہے یا کرائے کا ہے، جیسا بھی ہے، وہاں آپ کی نماز پوری ہوگی۔ سفر جو ہے اس کے دوران کر سکتے ہیں، یا پھر خوف جیسا جنگ کا خوف ہے، میدان جنگ میں ہوں تو پھر ان کے لیے ہے یہ۔ یہاں پہ اکثر لوگ، عربی لوگ غیر مسلم کو محمد کہہ کر بلاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ مسلمان ملک ہے اور ہر آدمی کے ذہن میں عموماً یہی بات ہوتی ہے کہ سارے لوگ مسلم ہیں، لہٰذا عربی لوگ اپنی روایت کے مطابق محمد کہہ کے پکار دیتے ہیں۔ اگر علم ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے پھر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر علم ہو کہ یہ غیر مسلم ہے تو پھر محمد نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر علم نہ ہو تو پھر گنجائش ہے اس بات کی، اس لیے کہ جب ایک بار آدمی کو علم نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اس پہ وبال نہیں ہے۔
ایک بھائی نے لکھا ہے گھر میں بیماری، ناچاکی اور بچوں کی گستاخی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ لیکن یہ باتیں جو ہیں ان تقریباً ہر گھر میں ہیں، ہر گھروں کے معاملات ہیں، اور یہ نتیجہ ہے ہمارے گناہوں کا۔ میں بھی شامل ہوں اس میں۔ ہمیں اپنے گناہوں پہ غور و فکر کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی حرص کرنی چاہیے، نیک اعمال کثرت سے کرنے چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ خود بات ارشاد فرمائی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بنو، میرے فرما بردار بنو، مجھ پہ ایمان رکھو صحیح طریقے سے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں سزا دے کے۔ یہ بڑی آیت جو ہے واضح ہے، اور قرآن مجید کی نص ہے، اور اس میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم نیک بنے رہو، اگر تم نیک بنے رہو تو میں عذاب دے کے سزا دے کے کیا کروں گا تمہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں نیک بننے کی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے کی۔ ایک بھائی لکھا ہے کہ کچھ عرصے سے طبیعت خراب ہے، گردے کی تکلیف ہے اور شوگر ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت فرمائے، شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ حیدرآباد کے ایک بھائی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ گاڑی منڈوانے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ امام خطبہ جمعہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ افضل تو نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ شریعت کا پابند آدمی امامت بھی کرائے اور جمعے کا خطبہ بھی دے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا امامت کے لیے، داڑھی مڑائی ہوئی ہے اس نے، آپ کی نماز اس کے پیچھے انشاءاللہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی خطیب ہے اور کسی وجہ سے بن گیا خطیب وہ، حالانکہ ہمارے ہندو پاک کا تو مزاج نہیں ہے ایسے آدمی کو امام یا خطیب تسلیم کرنے کا، اور لوگ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں ایسے ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے نا نہ ہونے کا فتویٰ وہ مشکل ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے میرا کفیل بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ یہ تو بڑا کوئی خوش نصیب آدمی ہے جسے اپنے کفیل کی اتنی پریشانی ہے، یا اپنے کفیل کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس آدمی کو، اور اللہ تعالیٰ کے کفیل کو صحت عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی لکھا ہے کہ کفالت کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ پریشان۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے اور پلسٹر چڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ بے خوابی کی حالت میں غسل کا طریقہ بتا دیں۔ یہ جو مفصل قسم کے مسائل ہوتے ہیں، براہ مہربانی آپ خود ان کا مطالعہ کیا کریں کتابوں میں۔ اختصار کے ساتھ میں یہاں مسائل بتا سکتا ہوں، لیکن تفصیل سے پھر سارے لوگوں کا یہ مسئلہ تو ایک آدمی کا ہے اور وقت سب کا ضائع ہوگا۔ کوشش یہ کیا کریں کہ وہ مسئلہ یہاں پوچھیں جس میں سب کا فائدہ ہو۔ کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں بغیر فاتح کے نماز ناقص ہے، اور سعودی عرب کے کافی شیوخ نے رکوع کے ساتھ ملنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ مسئلہ تو ایسے ہی ہے جیسا آپ نے لکھا ہے۔ اس میں دو موقف ہیں، علماء کا اختلاف ہے۔ یہاں کے جو علماء ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ رکوع کے ساتھ جب انسان مل جائے تو وہ رکعت ہو جاتی ہے، لیکن اور پاکستان میں بھی جو احناف ہیں ان کے نزدیک مسئلہ یہی ہے، لیکن اہل حدیث علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں یہ ہے کہ نماز ناقص ہوتی ہے، لہذا وہ رکعت دوبارہ پڑھی جائے۔ اس بارے میں دلائل تو بہت ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ میں محض اپنی رائے جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض دلائل کی بنیاد پہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لینا چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہاں کے علماء کا فتویٰ موجود ہے، جس آدمی کا جس
مسئلے پہ اطمینان ہو جائے اس پہ عمل کر لیں. ویسے عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں رکوع کے ساتھ شریک ہونے سے رکعت مل جائے گی، جب تک رکوع نہیں ہوتا ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، بٹن کھولتے ہیں، بند کرتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، سر میں ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، جیسے ہی رکوع ہوتا ہے فوراً بھاگتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ تو نماز کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اور ایسا نہ بھی ہو تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رکوع کے ساتھ رکعت ہو جاتی ہے، جیسے ہی رکوع ہوتا ہے سیڑھیوں پہ ہوں تو بھاگتے بھاگتے اس طرح سے شریک ہوں گے کہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا کہ یہ رکعت ہو گئی. اس لیے اس معاملے میں میری ناقص رائے تو یہی ہے کہ وہ رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. ایک بھائی نے لکھا ہے 2 نومولود بچے ہیں، ICU میں ہیں، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے. بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی ہیں، پریشانی ہے اور آپریشن وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ شفا اللہ کاملہ عطا فرمائے انہیں. اور اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی ہیں اور وہ اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرمائے. اس معاملے میں جو نیت اور ارادہ کیا ہے آپ نے نیک بچی کے لیے نیک رشتے کا، اس ارادے پہ قائم رہیں. ممکن ہے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو پریشانی ہو، لیکن جو آپ کی نیت اور ارادہ ہے اگر سچا ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کرے. ہومیوپیتھک علاج اسلام میں کیسا ہے؟ اس میں بھی دونوں طرح کی آراء ہے. بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور بعض علماء جو خود بھی علاج اس کا کرتے ہیں اور ان کا موقف ہے، دلائل دونوں طرف سے ہیں. اس لیے یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر طبیعت کو مطمئن ہو اس پہ تو کریں، ورنہ چھوڑ دیں. چھوڑنا افضل ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر کر لیا جائے، اس لیے کہ وہ جو اس کی پاور ہوتی ہے یا اس کی کنسنٹریشن کہہ لیں یا اس کی ترکیز کہہ لیں، وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے نشے کا تو امکان نہیں ہوتا. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، جو بھی صحیح موقف ہے وہ اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں واضح طور پہ کوئی بات کہنی جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. اسی طرح بھائی نے لکھا ہے گھر کے معاملات میں انہیں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ اگر یقین ہو کہ وہاں کوئی شرک والا کام نہیں کریں گی، اگر یقین ہو اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کی دعا کے لیے جانا چاہیں، عقیدہ صحیح ہے تو جانے میں حرج نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی انسان مسلمان کسی ہندو یا کافر کو قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بلا وجہ کسی کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی ذمی کو قتل کرتا ہے بلا وجہ ناحق قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جان جو ہے وہ خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اسلام کے نزدیک جان بہت قیمتی ہے انسان کی. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جان لینے کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے، زرعی زمین پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زرعی زمین پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کی پیداوار پہ. اور اسی طرح مکان کا کرایہ جو ہے مکان کی مالیت پہ نہیں بلکہ مکان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. ایک بھائی لکھا ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا اللہ کاملہ عطا فرمایا انہیں. اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ 10-12 آدمی ہیں جو کفیل کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. خودکشی کرنے والے شخص کے لیے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن صحابہ نے پڑھ کے اس کی تدفین کی ہے.